بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، صدق اللہ العظیم۔ قابل صدر احترام حضرات علماء کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، آپ حضرات قابل صدر مبارکباد اور لائق تحسین ہے کہ آپ نے مرکز اہل سنت والجماعت میں 12 روزہ علمی تحقیقی یہ کورس پڑھا اور سنا۔ وقتاً فوقتاً اکابر جو تشریف لاتے رہے، ان کے علوم سے آپ نے استفادہ کیا۔ آج اس کورس کی اختتامی نشست ہے۔ مجھے حضرت نے چند باتیں عرض کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ میں صرف مسلکی یا جماعتی نظم کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہمارا کام کتنی اہم نوعیت کا اور کتنی حساس نوعیت کا ہے، اس کا اندازہ آپ اس مثال سے یوں لگا سکتے ہیں کہ جیسے حکومت پاکستان کا ایک محکمہ ہے جسے محکمہ ہیلتھ کہتے ہیں۔ محکمہ ہیلتھ کے تحت ایک ذیلی ادارہ ہے جسے محکمہ ماحولیات کہا جاتا ہے۔ محکمہ ماحولیات ایک چھوٹا سا محکمہ ہے، اس میں کام کرنے والے افراد کی تعداد بھی چند ایک ہوتی ہے، لیکن ان چند افراد کا کام بڑا اہم اور بنیادی نوعیت کا ہوتا ہے۔ کام کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ محکمہ ماحولیات کے افراد ہر وقت فضا میں، ماحول میں چیک کرتے رہتے ہیں کہ کہیں بھی وائرس، کوئی جراثیم، کوئی وبا، کوئی بیماری تو نہیں پھیلنے والی۔ حالات کے ذریعے، موسمی تغیر و تبدل کے ذریعے وہ موسم میں یہ چیک کر کے اندازہ لگاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کہیں موسم میں، ماحول میں انہیں جراثیم یا اس قسم کی کوئی گڑبڑ محسوس ہو تو وہ فوراً اپنے متعلقہ ذمہ داران کو اطلاع کرتے ہیں، تو حکومت بر وقت اس بیماری اور ان پیدا ہونے والے جراثیم کے ستباب کے لیے پہلے سے کوئی نہ کوئی انتظام کر دیتی ہے۔ اس بر وقت انتظام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگ اس بیماری اور وبا کا شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں اور ان کی زندگیاں تباہی سے بچ جاتی ہیں۔ اگر محکمہ ماحولیات کے یہ چند افراد اپنا کام کرنا چھوڑ دیں، ہر وقت حکومت کو مطلع نہ کرے اور ماحول میں یہ جراثیم اسی طرح پھیلتے چلے جائیں اور بیماریاں اور وبائیں عام ہو جائیں، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگے گی یا نہیں؟ یقیناً لگے گی۔ تو یہ چند افراد کا کام بڑی اہمیت کا حامل ہے جو لاکھوں زندگیوں کی بقا کا ضامن بن جاتا ہے۔ ہم اتحاد اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم پر جو کام کر رہے ہیں، یہ کام بھی محکمہ ماحولیات کے افراد کی طرح ہے کہ کام کرنے والے افراد تو چند ہوتے ہیں، یہ کام کیا کرتے ہیں
فضا میں امت مسلمہ میں اس بات کی تحقیق اور گفتگو میں لگے رہتے ہیں کہ امت میں دینی اعتبار سے لوگوں کے ایمان اور نظریے کو خراب کرنے کے لیے کوئی جراثیم، کوئی وبا اور کوئی وائرس تو نہیں پھیل رہا۔ اگر کہیں اس قسم کا خدشہ اور اندیشہ لگے انہیں تو وہ فوراً امت کو اس سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ بروقت لوگ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کی سلامتی کا انتظام کریں۔ اگر یہ چند افراد اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو امت میں فتنے اور تباہیاں پھیلیں اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں اور ایمان داؤ پر لگ جائے اور ان کی آخرت تباہ و برباد ہو کر رہے۔ اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اتحاد اہل سنت والجماعت کے کارکنوں اور افراد کو اللہ نے حذیفی ذوق عطا فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ سب صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے اور میں اللہ کے نبی سے شر کے بارے میں سوال کرتا اور پوچھتا۔ شر کے بارے میں سوال کا کیا مطلب کہ میں ہمیشہ اللہ کے نبی سے پوچھتا کہ اے اللہ کے نبی اس امت میں فلاں فتنہ کیسے پھیلے گا، اس کی علامات کیا ہوں گی، اس کے کام کی ترتیب کیا ہوگی اور اس کے سببات اور اس سے بچاؤ کے لیے تدابیر کیا اختیار کی جائیں۔ آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو جتنے بھی ابواب الفتن ملیں گے جن میں قیامت سے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں اور علامتیں اور فتنوں سے آگاہی فرمائی، ان اکثر روایات کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر روایات کے کہ وہ ہمیشہ اسی جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ اب دجال کا فتنہ ہے، یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے اور قرب قیامت میں بڑے بڑے فتنے جو اٹھنے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے رسول پاک سے پوچھا تو امت کی رہنمائی کی اور امت کو بتا دیا۔ اگر حضرت حذیفہ یہ تفصیلات نہ پوچھتے اور امت کی رہنمائی نہ ہوتی تو بتائیے آج ہم میں سے بہتوں کا ایمان خطرے میں پڑتا نہ پڑتا، ان فتنوں سے ہم آگاہ نہ ہوتے۔ تو اللہ نے صحابہ کی جماعت میں جو ذوق حضرت حذیفہ کو عطا کیا تھا، اس دور میں اللہ نے وہ ذوق ہم اتحاد اہل سنت والجماعت کو عطا فرمایا۔ یہ حذیفی ذوق ہے کہ امت میں فتنوں کی نشاندہی کرنا اور امت کے ایمان اور نظریے کو بچانا، یہ بہت بڑا کام ہے اور بڑا بنیادی اور اہم نوعیت کا کام ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، تو میں نے آسان لفظوں میں اس کو جواب دیا کہ بھائی ہم فتنوں کی ماں مار رہے ہیں۔ کہنے لگے فتنوں کی ماں مارنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا غیر مقلدیت یہ فتنہ نہیں، یہ ام الفتن ہے، سارے فتنوں کی ماں ہے۔ جتنے اہل باطل ہیں وہ سب اسی کی کوکھ سے پیدا ہوئے، اسی کے ہاں سے جنم لیا سب نے۔ اب عام طور پر ہمارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مقلدیت کا جب نام لیا جائے تو کسی ایک مخصوص طبقے اور گروہ کی طرف لوگوں کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ غیر مقلدیت ایک سوچ کا نام ہے، اس سوچ کو کیا کہیں گے آپ؟ طاغیانہ سوچ، اپنے اکابر کی بغاوت، اپنے بڑوں کی نفی اور اپنی میں اور خوبی پر اعتماد کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ غیر مقلدیت۔ تو اس دور کے تمام اہل باطل غیر مقلد ہیں، کسی ایک طبقے کا میں نام نہیں لیتا، اس دور کے تمام اہل باطل کیا ہیں؟ غیر مقلد ہیں، کہ جو اپنے اکابر سے کٹا، اپنے بڑوں سے کٹا اور اپنی میں کے قول اور انا کے قول میں بند ہوا، وہ گمراہی کے راستے کی طرف چل پڑا۔ وہ آگے کسی حد تک بھی چلا جائے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ فقہ کا انکار کرے، وہ حدیث کا انکار کرے، وہ قرآن کا انکار کرے، وہ کسی بھی دائرے میں چلا جائے کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ بہرحال ام الفتن غیر مقلدیت۔ تو میں نے کہا جناب ہم فتنوں کی ماں مار رہے ہیں، کہنے لگے میں سمجھا نہیں۔ تو میں نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ بھائی ایک بندہ، اس کی ماں بدچلن تھی، اس نے کئی اجنبی لوگوں کے
साथ दोस्तियाँ बना रखी थी। बेटे को ताने सुनने पड़ते अपनी माँ की इन गलत हरकत की वजह से, तो बेटे ने एक दिन तंग आकर अपनी माँ को मार दिया। लोगों ने उसको ताने दिए कि बदबख्त, जैसी कैसी भी थी तेरी तो माँ थी, उन्होंने अपनी माँ को मार दिया, ये क्या किया तुमने? तो बेटे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहने लगा कि हाँ, पहले मैंने सोचा कि मैं माँ के फलां दोस्त को मारूं, फिर मैंने कहा मैं एक दोस्त मारूंगा वो दूसरा बना लेगी, दूसरा मारूंगा वो तीसरा बना लेगी, कितने मैं मारूंगा? मैंने कहा माँ ही मार दो, न माँ बचेगी, न कोई दोस्त बनेगा, और न फितने और खराबियां पैदा होंगी। हमने कहा जनाब सारे फितने गैर मुकल्लिदियत की गोद से जन्म ले रहे हैं, हम उसी गैर मुकल्लिदियत का ताक़ुब करके उसको दफन कर दें, न ये फितना बाकी रहेगा, न इसकी गोद से नित नए फितने और जन्म ले सकेंगे। तो ये सबसे बुनियादी काम है या नहीं है? इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना शेख सरफराज खान सफदर साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि इस उम्मत में माजी का सबसे बड़ा फितना मुशीयत और राज़ियत से फितना था, और हाल और मुस्तकबिल का सबसे बड़ा फितना वो गैर मुक़ल्लिदियत का फितना है। इस दौर में जितना नुकसान इस फितने के जरिए उम्मत मुस्लिमों को पहुँच रहा है, शायद किसी और फितने के जरिए से नहीं पहुँच रहा। तो मैं अपने काम की अहमियत आपको बताना चाहता हूँ कि कितने अहम काम का बेड़ा उठाकर इस वक्त मैदान अमल में हमारे ये अकाबिर और हजरात उतरे, और कितने हसास मसले की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल कराई और उम्मत को इस तरफ लगा रहे हैं, उनका ईमान बचा रहे हैं। ये सबसे अहम और बुनियादी चीज़ है। दूसरी गुजारिश में इस हवाले से ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त ज़रूरत इसकी है, फितनों का सद्देबाब कैसे होगा, मैं आसान लफ्ज़ों में उसका यही तरीका अर्ज़ करूँ कि अपनी अना को ख़त्म कर दीजिए, अपने अकाबिर की तहक़ीक़ात और उनकी तालीमात से वाबस्ता होकर उन पर एतमाद कीजिए। हमारे पास सिर्फ अकाबिर उलमा देवबंद का नाम है, न उन जैसा इल्म, न उन जैसा तक़वा, न उन जैसी कुर्बानियाँ, कुछ भी नहीं हमारे पास उन अकाबिर जैसा, सिर्फ एक नाम ही नाम है। बड़ी नालायकी और कमबख्ती होगी कि अगर हम इस नाम की भी लाज न रख सकें, ये बड़ी कमबख्ती की अलामत होगी। मैं यूँ कहा करता हूँ कि देखिए आपने ट्रेन रेलगाड़ी पटड़ी पर चलती देखी होगी, तो उस ट्रेन में दो किस्म के डब्बे लगे होते हैं, एक को फर्स्ट क्लास का डब्बा कहते हैं, एक को थर्ड क्लास डब्बा कहते हैं। फर्स्ट क्लास के डब्बे की हैसियत और नौयत अपनी होती है, और थर्ड क्लास के डब्बे की हैसियत और नौयत अपनी होती है। एक मर्तबा फर्स्ट क्लास के डब्बे ने थर्ड क्लास के डब्बे को ये ताना दे दिया कि बाबा मेरी हैसियत देख, मेरा डब्बा इतना खूबसूरत, मेरी सीटें इतनी अच्छी और खूबसूरत और कुशादा और नरम, सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम, गर्मी से बचाव के लिए एसी, सर्दी से बचाव के लिए हीटर, मेरे अंदर बैठने वाले लोग भी अच्छे पढ़े लिखे और अमीर कबीर, मेरा मयार तो बहुत ऊंचा है। थर्ड क्लास के डब्बे, तेरे अंदर मेरी जैसी कौन सी खूबी है? तेरी सीटें बड़ी पुरानी, तेरे अंदर गर्मी सर्दी से बचाव का कोई बंदोबस्त नहीं, मेरा घन ही घन तेरे अंदर पड़ा हुआ है, तो तू किधर मेरे साथ जुड़ के नथी हो गया? कहाँ तू और कहाँ मैं? तू मेरे साथ क्यों टच हो गया, मेरे साथ क्यों जुड़ गया? फर्स्ट क्लास के डब्बे ने थर्ड क्लास के डब्बे को ये ताना दिया, तो थर्ड क्लास डब्बे ने क्या जवाब दिया? उसने कहा जनाब मैं मानता हूँ मेरे अंदर आप जैसी कोई खूबी नहीं, आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, मेरे अंदर खामियाँ ही खामियाँ हैं, आप जैसी कोई खूबी मेरे अंदर नहीं। एक खूबी मेरे अंदर है, वो ये कि मैं इस बात पर फख्र करता हूँ या एतमाद करता हूँ या मुझे तसल्ली और इत्मीनान होता है कि मेरी चैन आपकी चैन के साथ जुड़ी हुई है, मेरी निस्बत आपके साथ जुड़ी हुई है, मेरी कुंडी आपकी कुंडी से फंसी हुई है। उसका फायदा क्या होगा कि जिस मंजिल पर जाकर आपने ठहरना है उसी मंजिल पर जाकर मैं भी ठहरूंगा। जहाँ ठिकाना आपका होगा वही ठिकाना मेरा होगा, बस इसके अलावा मेरे पास और कोई भी नहीं। आप बहुत आला, मैं बहुत कमतर, लेकिन कुंडी जोड़ने की वजह से ठिकाना आपके साथ मेरा भी, हशर आपके साथ मेरा भी होगा। हम यही कहते हैं कि हमारे अकाबिर फर्स्ट क्लास का डब्बा है, हम थर्ड क्लास के डब्बे हैं, हमारे अंदर कोई खूबी और बस उन अकाबिर जैसा नहीं। सिर्फ इस बात पर तसल्ली और इत्मीनान है कि हमारी निस्बत की कुंडी उनकी कुंडी से जुड़ी हुई है।
جہاں ان بزرگوں کا حشر ہوگا ان کے جوتوں میں خدا ہم گناہگاروں کا حشر بھی فرما دے. تو اس نسبت کی لاج رکھنا یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے. اللہ ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنے اکابر سے کبھی ہم آگے نہ بڑھیں. 4 کتابیں ہم پڑھ لیں, 2 لفظ ہمیں بولنے اور سمجھنے آ جائیں اور ہم کہیں کہ ہم جمعہ دیگرے نے میرے جیسا کون ہے, میری تحقیق یہ ہے, میری ریسرچ یہ ہے, میرا علم یہ کہتا ہے, اور اپنی میں کی بلبوتے پر اپنے اکابر کی ہم نفی کریں یا ان کے علوم کی ہم نفی کریں, یہ بہت بڑی کم نصیبی اور بدبختی اور گمراہی کی علامت ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. تو اس لیے ہمیشہ اپنے اکابر کے نقش قدم پر ہمارے استاد محترم استاد المحدثین حضرت مولانا شیخ الحدیث سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم جو صدر وفات بھی ہیں, وہ سبق کے دوران اکثر ہم نے حضرت کی زبان سے یہ جملہ سنا, فرمایا کرتے تھے بھائی ہم تو اپنے اکابر کے اندھے مقلد, ہمیں کوئی لمبے چوڑے فلسفے نہ پیش کرے کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ہم تو اپنے اکابر کے اندھے مقلد ہیں. جو اکابر ہمیں رستہ دے گئے, جس رخ پر ہمیں چلا گئے, ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہم انہیں کے پیچھے چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور اسی پر مرنے کی ہم دعا میں مانگا کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابر کی تعلیمات سے وابستہ رہیں. 2 باتیں. تیسری گزارش میں نے یہ کرنی تھی کہ بھائی آپ حضرات نے یہ جو 12 دن کا کورس کیا ہے, یقیناً اس سے آپ نے بہت استفادہ کیا ہوگا, بہت فائدہ پہنچا ہوگا, اور شاید ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں وہ باتیں نہ سنی اور نہ پڑھی ہوئی جو ان 12 دنوں میں آپ کے علم میں آئی ہوئی. لیکن یہ صرف آپ نے چکھا ہے, آپ کو چکھایا گیا 12 دن میں. آپ کوئی بہت بڑے مناظر نہیں بن گئے یا کوئی بہت بڑا فلسفہ آپ نے نہیں سیکھ لیا, یہ تو آپ نے ٹیسٹ کیا ہے. بولو چکھنے میں مزہ آیا یا نہیں آیا آپ کو؟ تو آپ کو اگر لطف آیا ہے تو آگے اس رستے پہ چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے؟ چلنا چاہیے. ضرورت ہے اس وقت. میں بھی رستے میں بھی آ رہا تھا تو ہمارے دوست ساتھی ساتھ تھے. اس سال ان کی فراغت ہوئی تو میں نے پوچھا آپ کا آئندہ سال کیا پروگرام ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ میں آئندہ سال تخصص الفقہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان سے گزارش کی, مجھے کہنے لگے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا کہ اگر میری رائے آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ تخصص الفقہ کرنا کوئی بری بات نہیں, بہت اچھی بات ہے, میں انکار نہیں کرتا. لیکن تخصص الفقہ کے میدان میں تو ہزاروں افراد موجود ہیں. ہر سال کتنے فضلاء تیار ہوتے ہیں اور تخصص کے لیے وہ مختلف جامعات اور دارالفتاؤں کو رجوع کرتے ہیں. آپ اس میدان کا انتخاب کیجئے جس میدان کی میں اشد ضرورت بھی ہے کام کی اور قحط الرجال بھی ہے, افراد کی کمی بھی ہے. افراد نہیں ہے. کہنے کہ وہ کون سا میدان؟ میں نے کہا وہ یہ ہمارا میدان ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں. فتنوں کے تعاقب کا میدان کی قیامت کی علامات اور نشانیاں ہیں. فتنے بڑی شدت اور کثرت کے ساتھ پھیل رہے ہیں ہر طرف, اس لیے اس میدان میں تعاقب کی ضرورت. بالخصوص دور جدید کے نئے فتنے ہیں. ہمارے اکثر علماء کی اس طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائی ٹوٹ کر غیروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ان کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلاً دور جدید کے فتنے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, ڈاکٹر فرد ہاشمی ہے, ڈاکٹر جاوید غامدی ہے. یہ جدید دور کے فتنے ہیں جتنے اتنے زبردست انداز سے اپنا الہاد لوگوں کے ذہن میں اتار رہے ہیں کہ ہمارے اچھے خاصے لوگ وہ سن کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارا چونکہ کالجوں یونیورسٹیوں میں بھی ایک بہت بڑا حلقہ ہے اور اکثر لوگ ہم سے اس حوالے سے منسلک ہیں یا نوجوان جڑے ہوئے ہیں. ہم چونکہ مسجدوں مدرسوں کے ماحول میں رہتے ہیں تو اس خول میں بند رہنے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ماحول ٹھیک ہے تو باہر بھی سب ٹھیک ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کالجوں یونیورسٹیوں میں اتنی الہاد کی یلغار ہے کہ آدمی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے. ایسے ایسے اشکالات, ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ اچھا خاصا بندہ ایک مرتبہ ہل کے رہ جاتا ہے. پریشان کر دیتے ہیں وہ لوگ اور بڑی شدت اور قوت کے ساتھ وہ اپنا الہاد ایسے اداروں میں پھیلا رہے ہیں. اس لیے ہمیں ان اداروں کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے, ان میدانوں میں بھی کام. لیکن جتنا ہم خود ہتھیار سے مسلح ہوں گے دوسروں کو بھی اچھے انداز سے ہم قائل اور مطمئن کر سکیں گے. اور اگر اپنے پاس کچھ نہیں ہوگا تو ہم سے کوئی اگر مسئلہ پوچھنے آ بھی گیا, ہم نے اس کو بتانا نہیں, الٹا جھٹک دینا ہے, جھڑک دینا ہے کہ بابا یہ اختلافی بحثیں ہیں, انتشار ہے, شرارت ہے, ان بحثوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, بس اپنی نماز روزہ کر لو یہ کافی ہے. اتنا کہنے سے کوئی مطمئن نہیں ہوا کرتا, لوگ بدظن ہو جاتے ہیں. یہ علم کی صدی ہے, ٹیکنالوجی کی صدی ہے, دلیل اور لاجک کی صدی ہے. اس میں صرف جھٹک دینے سے اگلا بندہ مطمئن نہیں ہوتا, آپ اس کو دلائل کے ساتھ قائل کیجیے.
دلائل کے ساتھ اپنا نظریہ اس کے سامنے پیش کیجیے اور مؤثر پیرا میں پیش کیجیے. بات اپنی ٹھوس ہو، مدلل ہو، انداز آپ کا نرم ہو، دلیل چاہے کتنی بھی گرم کیوں نہ ہو، لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. ہم اس کے عکس چلتے ہیں، ہماری دلیل بالکل جو ہے وہ ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے، لیکن انداز اتنا سخت اور متشددانہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ہمارے قریب آنے کے بجائے الٹا بدت کر دور چلا جاتا ہے. ہمارے یہاں مدرسے میں بزم ادب ہوتا ہے، تو بزم ادب میں مجھے ذمہ دار بنایا گیا کہ ان طلباء کو تقریریں سکھانے کے لیے جو ہے وہ آپ نگرانی کیا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اکثر طلباء رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں تقریر کیسے کرنی چاہیے. تو ہمارے یہاں تقریر کا کیا معیار ہے کہ ہم جو بازو چڑھا لیں اوپر اور رگیں پھلا لیں اور منہ سے جس کی گھاگ نکل رہی ہو اور خوب شعلہ نوائی کریں، ہم کہتے ہیں کہ زبردست خطیب ہے. مجھے شعلہ نوائی اور جذبات سے انکار نہیں، اپنی جگہ یہ باتیں جچتی اور سجتی ہیں، لیکن یہ انداز گفتگو ہمارا مدارس کے اور اپنے طبقے اور اپنی برادری کے ماحول میں جو چلتا ہے، عوام الناس اس انداز کو پسند نہیں کرتے. سب سے بہترین خطیب وہ ہے جو حسب موقع، حسب حال، حسب ضرورت گفتگو کرنے پر قادر ہو، وہ بہترین خطیب ہے. اور جو موقع کو نہیں پہچانتا، مجمع کی حیثیت اور کیفیت کو نہیں جانتا اور گفتگو مناسب حال کرنے پر قدرت اور ملکہ نہیں رکھتا، وہ خطیب کہلانے کا حقدار نہیں ہے. بالکل تو صرف شعلہ نوائی کا نام کتابت نہیں ہے، عوامی لب و لہجے میں گفتگو کیجیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا ہو تو آپ میری بات سے اتفاق کریں گے. مجھے بتائیں ڈاکٹر ذاکر نائک کسی خطیب کا نام ہے؟ خطابت کی ابجد سے بھی وہ واقف ہے؟ الف با بھی اس کو آتی ہے؟ نہیں. اردو بھی ڈھنگ سے نہیں بول سکتا. قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے پر وہ قادر نہیں. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بھی اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہو. وہ حوالے دیتا ہے، آیت نمبر بتاتا ہے، لیکن آیت نہیں پڑھنے پر قادر نہیں پڑھ سکتا. عربی تلفظ ہی اس کا غلط ہے، لیکن اس کو بچہ بچہ جانتا ہے. ہر گھر میں اس کو سنا جاتا ہے. عام دنیا دار طبقے میں آپ پوچھیں، وہ کہتے ہیں اوپر خدا نہیں ذاکر نائک. ہر بندہ معترف ہے اس کا. اس کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ لاکھوں دنیا اس کو سن رہی ہے، بچہ بچہ اس کے نام سے واقف ہے اور لوگ اس کے معترف ہیں، حالانکہ وہ ڈھنگ سے اردو بھی نہیں بول سکتا. تو وہ کون سی شعلہ نوائی دکھاتا ہے جو لوگوں کے دل میں وہ گھر کیے ہو. اسی طرح ڈاکٹر جاوید غامدی کو آپ نے سنا ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر فرید ہاشمی نامی خاتون، لاکھوں عورتیں ہیں پڑھے لکھے گھرانوں کی، جس وقت اس کے معتقد دنیا میں اس کو سنا جاتا ہے. کیا خطابت ہے ان کے پاس؟ کون سا گڑ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ایک کمال اور خوبی ہے ان میں کہ وہ عوام اور لوگوں کی زبان میں گفتگو کرنا جانتے ہیں. میں ابھی رستے میں بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ یہ جو مولوی ہیں اختلافی باتیں کرتے ہیں، اس لیے ہم مولویوں کی بات نہیں سنتے، اختلافی بحثوں میں پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی آپ بتائیں پھر کیسی گفتگو ہونی چاہیے؟ کہنے لگا جی ایسی گفتگو ہونی چاہیے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کرتا ہے. وہ کسی پر تنقید نہیں کرتا، کوئی اختلافی بات نہیں کرتا، وہ کتنی مثبت اور اچھی گفتگو کرتا ہے، ایسی بات ہونی چاہیے. میں نے کہا بھائی آپ نے پہلے اپنے نقطہ نظر سے اس کو سنا، اب آپ آئے ہمارے نقطہ نظر سے اس کو سنیں، ہماری آنکھ سے اس کو سنیں. تو میں نے کمپیوٹر آن کیا، ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک گفتگو تھی، ایک بیان تھا، میں نے وہ لگایا، میں نے اس صاحب کو پاس بٹھایا، میں نے کہا اب نوٹ کریں آپ. 15-20 منٹ کی گفتگو میں نے اس کو سنوائی اور میں نے 5-7 پوائنٹ اس کو نوٹ کروائے. میں نے کہا دیکھو ذاکر نائک نے یہ بات کی ہے، فلاں اہل سنت کے نظریے کا رد کیا ہے، فلاں مسئلے کا انکار کیا ہے، فلاں اجماعی مسئلے سے منکر ہوا ہے، 1400 سالہ عمر سے ہٹ کر اس نے یہ نیا نظریہ پیش کیا ہے. میں نے 15-20 منٹ کی گفتگو میں 5-7 پوائنٹ اس کو بتائے. میں نے کہا بتاؤ، تم تو کہتے ہو کہ اس نے کبھی اختلافی بات کی نہیں، یہ تو اتنی بڑی اختلافی بات کر رہا ہے کہ 14 صدیوں کے مسلمہ مسئلے کا انکار کر رہا ہے اور آپ مختلف کہتے ہیں ایسی بات. میں نے کہا ایسی گفتگو ہونی چاہیے. تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا جی ہم نے تو کبھی محسوس نہیں کیا کہ تو آپ نے آج توجہ دلائی ہے تو ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ اتنی اختلافی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا اس میں یہ کمال اور خوبی ہے کہ یہ اپنی اختلافی بات کر بھی جائے گا، اپنا ایک منفرد نظریہ پیش بھی کر دے گا، لیکن پیش اتنے خوبصورت انداز سے کرے گا کہ اگلے بندے کو محسوس نہیں ہونے دے گا، پتہ نہیں چلنے دے گا. ہم اپنی حق بات اور سچ بات بھی اتنے منفی اور غلط انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اگلا بندہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس لیے انداز ان سے سیکھو، نظریہ اپنا بیان کرو، بات اپنی بیان کرو،
دلائل سے اپنے آپ کو مسلح کرو، بولنے پر اور تحریر پر، باللسان اور بالبنان۔ اللہ نے دو ہی ذریعے دیے ہیں اپنے ما فی الضمیر کے اظہار کا، یا آپ زبان کے ذریعے یا قلم کے ذریعے۔ تو اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا، آپ ان دونوں چیزوں پر جتنا عبور حاصل کریں گے اتنا آپ زمانے پر چھا جائیں گے، مستقبل آپ کا ہوگا، ہر طبقہ آپ کو سننے کے لیے تیار ہوگا۔ صرف آپ اچھا انداز اختیار کیجئے، نظریہ اور عقیدہ اچھے انداز سے سیکھیے۔ میں کہتا ہوں ایک بندے نے لاہور جانا ہے، پرانی گاڑی ہے، پٹیکر سی گاڑی ہے اور بالکل ڈاؤن ماڈل کی گاڑی ہے، دھکا سٹارٹ گاڑی ہے، اس پر بھی اگر بیٹھ جائے، سمت اور رستے کا تعین صحیح کر لے، چلو دیر سے صحیح کبھی نہ کبھی تو پہنچ جائے گا۔ لیکن ایک بندہ نئے ماڈل کی اور بہترین گاڑی میں بیٹھ جائے، جانا تو اس نے لاہور میں ہو لیکن رخ اور سمت اس کی پشاور کی جانب ہو، تو وہ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ انتخاب اور رستہ آپ نے صحیح کیا، آپ صحیح جگہ پر پہنچے، صحیح مرکز میں پہنچے، صحیح لوگوں سے اپنی نسبت قائم کی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ بھی چلتے رہے تو گرتے پڑتے ضرور اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں کسی غلط طبقے کے ہتھے نہیں چڑھایا۔ اس وقت بہت سارے لوگ اپنی دکانیں سجا کر بیٹھے ہوئے اور سب کو اپنا آوازیں لگا کر بلا رہے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے کئی مدارس کے طلباء، رابعہ، خامسہ، سادسہ تک پڑھنے والے اور کئی دورہ حدیث تک کیے ہوئے ایسے غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، پتہ کچھ نہیں ہوتا۔ عقیدے نظریے کی محنت ہمارے مدارس میں بھی بدقسمتی سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں سب کی بات تو نہیں کر رہا، ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک مجلس کے اندر اسی طرح بات چلی، علماء تشریف فرما تھے، تو ایک عالم نے ایک مسئلہ پوچھا، میں نے بتایا اور میں نے ساتھ حوالہ دیا کہ یہ بات ہماری المحنت المفنت میں بھی لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو وہ عالم فرمانے لگے کہ مولانا صاحب یہ المحنت کون سی کتاب ہے، یہ کس کتاب کا نام ہے؟ وہ عالم مجھ سے پوچھتے ہیں۔ اب یہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی اور جس پر ہماری ساری عمارت کھڑی ہے جس کتاب پر، تو جب ہمارے علماء کا یہ حال ہو کہ انہیں نام تک سے واقفیت نہ ہو تو اپنے نظریات اور عقائد سے پھر خود سوچ لیں دلچسپی ہماری کہاں تک ہوگی۔ گمراہی تو پھیلنی ہے، کتنے لوگ صرف خطبے اور سریں سن کر کئی غلط لوگوں کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں کہ جناب فلاں صاحب خطبہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں، سر بڑی اچھی لگاتے ہیں اور مقفع مسجع عربی کی عبارات اور الفاظ بڑے اچھے بولتے ہیں، لہٰذا وہ بہت بڑے علامہ ہیں، اس لیے ہم ان کے معتقد ہیں۔ رابعہ تک پڑھا ہے مدرسے میں اور ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے اور دورہ تفسیر کرنے کے لیے، یہ بہت بڑا علمیہ ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے صحیح جگہ کا انتخاب کیا، صحیح لوگوں تک پہنچے، یہ رب کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ یہاں سے آپ جو کچھ لے کر جا رہے ہیں عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اس مشن کو اب لے کر اپنے سینے تک محدود نہیں رکھیں گے، ہر جگہ ہر قریہ کوچے میں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ سارے پہنچائیں گے نا؟ ابھی آپ کو چھٹیوں کے اوقات میں اکثر مدرسین حضرات بھی اور طلباء کرام بھی یہ چھٹیوں کا موقع آپ ضائع نہ فرمائیں، یہ بہت بہترین موقع ہے آپ کے پاس۔ آپ 1.5-2 ماہ چھٹیوں کے اپنے گاؤں، محلے، بستی، شہر جس جگہ پر بھی جائیں آپ اپنے کام کی ترتیب بنائیں، نہیں پتا آپ یہاں سے ترتیب پوچھ کر جائیں، سیکھ کر جائیں کہ جی میں اپنے علاقے میں جا رہا ہوں، میں نے کام کرنا ہے، مجھے بتا دیں میں کس طریقے پر کام کروں۔ اپنی صلاحیتوں کو منجمد نہ کیجیے، زنگ لگ جائے گا ان کو۔ 8 سال جو چیز بندے کے معمولات میں رہتی ہے وہ اس کی عادت اور مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ ابھی کاہلی، سستی اور جناب لاپرواہی اور نیند اور گھومنا پھرنا یہی ہماری روٹین ہوئی، تو بتائیے 8 سال میں ہماری عادت پختہ ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ تو 8 سال کے بعد بھی آپ نے فراغت کے بعد یہی کچھ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ فراغت کے بعد ہماری کل اساس کیا ہوتی ہے کہ جناب ہم کسی مدرسے میں تدریس کر لیں یا کسی مسجد میں امامت اور خطابت کر لیں۔ تدریس اور امامت خطابت بہت بڑا منصب ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن ہماری کل معراج یہ نہیں ہونی چاہیے، انتہا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میدان اور بھی بہت سارے ہیں کام کے، ہمیں ان شعبوں میں ان میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنا چاہیے، لگانا چاہیے۔ اور کچھ یہ وقت اللہ نے دیا ہے، جوانی ہے، یہی فرصت کے لمحات ہیں۔ جو آگے وقت بڑھتا جائے گا آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی جائیں، آپ کی شادی ہو گئی، بیوی، پھر بچے، پھر جناب گھر بھار کی دیگر مصروفیات، پھر بچوں کی ضروریات مہیا کرنا، ان کی روٹی روزی کا بندوبست کرنا، وہ مصروفیات بڑھتی ہیں۔ پھر آدمی وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو گیا، اب بیماریاں، کئی عوارض لاحق ہو گئے، تو وہ بیچارہ پھر حسرت اور تمنا دل میں کر سکتا ہے، کام نہیں کر سکتا۔
کام کے لیے اللہ نے یہ فرصت کی عمر دی ہے، جوانی کے 4 دن ہے، صحت بھی ہے، فرصت بھی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا۔ اس عرصے میں جو کام کر جاؤ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا، رہتی دنیا تک ایک نام بھی ہوگا۔ تو یہ اللہ نے موقع دیا، اس موقع کو آپ ضائع نہ فرمائیں، اس لیے اس کو استعمال میں لائیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ماضی کے اندر جتنی بڑی شخصیات، میرے پاس وقت نہیں، میں نوجوانوں کے نام گن گن کر آپ کو بتاتا کہ ہماری تاریخ میں نوجوانوں کا کردار کیا رہا۔ جتنا کام، بڑوں کی دعائیں ضرور ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں۔ انجن چلتا ہے تو کتنی چیزوں پر، آپ کو پتا ہے گاڑی کا انجن کتنی چیزوں پر چلتا ہے؟ ٹرین کا 2 چیزوں پر چلتا ہے، ایک پانی ہوتی ہے، ایک پانی، اور دوسرا آگ اور بھاپ۔ سمجھ آ گئی نا؟ پانی نہ ہو تب بھی نہیں چل سکتا، آگ اور بھاپ نہ ہو تب بھی نہیں چل سکتا۔ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انجن کو طاقت ملتی ہے، وہ دوڑتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کی مثال پانی کی سی ہے، ٹھنڈا مزاج ہے۔ ہمارے جوانوں کی مثال آگ اور بھاپ کی سی ہے، گرم مزاج ہے۔ ایک چیز کی بلبوتے پر کبھی بھی انجن نہیں چل سکتا کہ صرف پانی ڈالو تو چلے گا، صرف بھاپ کے بلبوتے پر چلے گا۔ دونوں چیزیں کار فرما ہوں گی تو انجن چلے گا۔ ہمارے بڑوں اور بزرگوں کی سرپرستی ہو، ان کی رہنمائی ہو، نوجوانوں کے میدان میں عمل اور تحریک ہو، نوجوانوں کا کردار اور دوڑ دھوپ ہو، پھر یہ دین کی گاڑی اور انجن بھی چلے گا، تنہ تنہا نہیں چل سکتا۔ اس لیے اپنے قابل کی دعائیں بھی لیں، لیکن عملی میدان میں ضرور آپ قدم رکھیں اور کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو اس کے لیے اپنے آپ ترتیب بنائیں، اپنے اپنے علاقوں کے جو تشکیلیں ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان سے رابطے میں رہیں یا مرکز کے رابطے میں رہیں، یہاں سے ہدایات اور رہنمائی لیں، اپنی کارگزاریاں سنائیں اور بغیر مشورے کے از خود کوئی قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ ہم نوبالغ ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ تو بجائے نت نئے تجربے کرنے کے، پہلے سے جو تجربات کیے ہوئے ہیں ہمارے بزرگوں نے اور وہ ایک نتیجے پر پہنچے ہیں، ان سے رہنمائی لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا فائدہ بھی ہوگا اور عملی میدان میں بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو بھی ملیں گی۔ اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک اس مشن اور اس کاز کو ہمیں تو آگے پہنچانے اور اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔